ہیلو ویئرس، آج ہم دیکھیں گے کبھی کبھی مسلم کو ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے خطرہ ہے. دیکھیں گے کہ کیا خطرہ ہے. تو خطرہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا ٹیکسٹ ہے، جو قرآن ہے، سیکرٹ ٹیکسٹ ہے، وہ اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے، جبکہ بائبل جو ہے وہ ایک ڈیفیکٹو ورژن بن چکا ہے. تو بائبل نے ڈیفیکٹو ورژن بننے کے لیے ہیبریوز سے لے کر رومن کیتھولک تک بہت ساری کانسپائریسیز فیس کی. ون آفٹر دا انادر آنے والے پریسٹ بائبل میں اپنی خوشی کے تحت تعریف کر دیا کرتے تھے جو انہیں پسند آتی تھی. اور اب جو جوز اور کرسچن کو یہ پتا ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس قرآن ہے اس کی میں تعریف نہیں ہوئی اور وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. بیسیکلی بہت سے لوگ اس سے ایگری نہیں کرتے، لیکن قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جب ہم کمپیریٹیو اسٹڈی آف بائبل ود قرآن کرتے ہیں. تو شیخ احمد دیدات نے اس بائبل ریئلی دا گاڈ ورڈز پہ کام کیا، اور انہوں نے ایک ڈیبیٹ بھی کیا ایک کرسچن پریسٹ کے ساتھ جسے انیس سروش کہتے ہیں، اور انہوں نے بائبل میں کروڑوں ہزاروں غلطیاں نکالی، اور جس کے مقابلے میں وہ قرآن میں کوئی بھی ایسی انکوہرنس نہیں نکال سکے. تو بائبل میں خود ہے کہ جب تم کسی کلام کی طرف دیکھو جس کے اندر بہت زیادہ شک و شبات پائی جائیں، جس میں کہیں کو ربط نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کا کلام نہیں ہے. تو بائبل اپنے بارے میں خود بھی ایسے ہی کہتی ہے. تو اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں کوئی بھی چیز دوسرے سے ڈفرینس نہیں ہے اس کے اندر. اگر اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، تو وہ دوسری ورس میں بھی نماز پڑھنے کا ہی کہے گا، اسے چینج نہیں کرے گا. رومن کیتھولک نے اپنی اسپیشل پاور، اپنی کانسپائریسی سے بائبل کو پورا چینج کر دیا، اور قرآن میں ارشاد ہے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور برا ہے جو وہ لکھتے ہیں اور برا ہے جو وہ کماتے ہیں. تو رومن کیتھولک میں جو چرچ میں بائبل لکھنے والوں نے بائبل کی بہت سارے ویرینٹ لکھے، اور ان ویرینٹ سے تقریباً انہیں ہر سال کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے جو وہ کماتے ہیں، اور اسی سے ان کا ایک پوری پروفٹ انڈسٹری بن چکی ہے. تو کیا شیخ احمد دیدات نے بائبل میں بہت ساری مسٹیکس نکالی ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بائبل کا کوئی بھی جو ورژن ہے وہ دوسرے سے نہیں ملتا. اور ان کی کچھ کامن مسٹیکس جو انہوں نے انیس سروش کے ساتھ بھی ڈسکس کی تھی جو ان کے لیکچر میں ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ بائبل کے اندر بہت ساری انکوہرنس ہے. جیسے جان چیپٹر 1 ورس 8 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نو ون ہیز سین دا گاڈ ایٹ اینی ٹائم، یعنی کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں دیکھا. ایکسوڈس چیپٹر 3 ورس 8 میں کہتا ہے کہ God told Moses that you cannot see my face and no man can see me and live. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اور کوئی بھی میرا چہرہ دیکھنے کے بعد زندہ نہیں بچ سکتا. تو جو جینیسس کا جو آتھر تھا، جو پریسٹ تھے، وہ بھول چکے یہ ساری باتیں، اور انہوں نے لکھا کہ God inspired the Moses and said that the Jacob saw me face to face at Peniel. کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یعقوب نے مجھے پینیل کے مقام پر فیس ٹو فیس دیکھا. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی ڈفرینس ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور دوسری جگہ پر وہ یعقوب علیہ السلام کی ایگزامپل دے کے کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے مجھے فیس ٹو فیس دیکھا. اسی طرح کی بہت سی ایگزامپلز ہیں. کہیں پہ اگر ہم لیویٹیکس کی بات کریں تو لیویٹیکس میں ہے کہ thy Lord is not the Lord of the confusion, he is the Lord of the peace. یعنی کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا، وہ جو ہے وہ کس کا، پیس کا، خوشی کا، امن کا خدا ہے. تو جو بک آف ایزیکیل لکھنے والے تھے وہ بھول گئے اس بات کو، اور انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فادر کہتا ہے کہ I also gave them the statues that were God in judgmental by which they couldn't live. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مایوس کر دیا خود ہی لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، ایسے اسٹیچوز دے کر جنہیں وہ گاڈ سمجھتے تھے. تو ایسی ہی بات ہے کہ بائبل کے اندر اگر ہم دیکھیں کنگ میں ہے کہ سولومن had 700 wives and 300 concubines. Sorry for Solomon too, that he has 700 wives and 300 concubines. اور اسی طرح کتورا کو concubine of سولومن کہا گیا ہے، لیکن جبکہ جینیسس میں یہ بات پھر سے بھولی گئی اور کتورا کو وائف آف سولومن کہا گیا ہے. اسی طرح جو بائبل کا جو خدا ہے، جب ہم اس کی بات کریں گے تو وہ بہت ہی زیادہ مایوس کر دینے والا ہے اور بہت ہی زیادہ بدلہ لینے والا ہے. جب ہم کسی سے کوئی بدلہ لیتے ہیں تو ایک حد کے بعد معاف کر دیتے ہیں، لیکن بائبل کا خدا ایسا نہیں ہے.
ہیں وہ thy Lord is a jealous Lord, thy Lord is a Lord of vengeance. تو وہ بائبل کا خدا جو ہے اس کا نہایت ہی ایک امورل کریکٹر بتایا گیا ہے بائبل میں. اور اس میں بتایا گیا بک آف ایکسوڈس چیپٹر 25 میں بتایا گیا ہے فار آئی لارڈ thy Lord is the jealous Lord. میں تمہارا خدا میں بہت ہی جیلس ہوں. visiting the iniquity of father upon their children up to third and fourth generation of them and then had them continuously. میں ان کو تیسری اور چوتھی جنریشن تک ان کے ساتھ ناانصافی کرتا رہتا ہوں. جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ یعنی کہ اگر آپ کرسچن ریلیجن میں اور جوز ریلیجن میں کوئی غلطی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے تیسری اور چوتھی جنریشن تک بدلہ لیتا رہے گا. سن ٹرانسفر ہوتا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خود ہی کوئی مسیحا بھیجنا ہے, اپنا کوئی بیٹا بھیجنا ہے جس نے خود قتل کر کے آپ کی سزا کو ختم کرنا ہے. دیٹس وائی جیزس ڈائی فار دا سنز آف دا کرسچن اینڈ دا جوز. اور اگر ہم دیکھیں تو لیویٹیکس کے اندر بھی اوور آل ایسے ہی بیان کیا گیا کہ I will punish you 7 times more than your sin. I will punish you 7 times more than your sin. تو اگر ہم اس کے مقابلے میں قرآن میں دیکھیں ایک نظر تو قرآن کا خدا ہمیں بڑا ہی مرسیفل نظر آتا ہے, بڑا ہی جو ہے وہ ہمیں ایک رحمان نظر آتا ہے. کہتا ہے اللہ will not do the least bit of injustice to you. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی. if you will do a good deed he will reward you better and if you will do any evil he will punish you according to the extent of your evil. تو یہ بات تو قرآن میں ہے, جبکہ بائبل میں ہے کہ وہ 7 ٹائم تمہاری مسٹیکس کی زیادہ سزا دے گا. تو یہی بات ہے کہ جو بائبل اوریجنل اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی وہ بائبل, یہ بائبل ان کے پاس موجود نہیں ہے بلکہ یہ رومن کیتھولک کی گھڑی ہوئی اوریجنل ہیبریو کو موڈیفائی کر کے بنائی گئی بائبل ہے, اور جس کا اب بھی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے جس میں. اور اس کے علاوہ بھی بائبل کو برنارڈ شاہ نے بائبل کو انتہائی ڈینجرس بک قرار دیا اور کہا کہ اس بک کو بین کیا جائے بیکاز اس بک کے اندر نہایت ہی اناپریپریٹ لٹریچر ہے جو انسانیت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے, جس میں پورنوگرافی بھی ہے, جس میں اناپریپریٹ ٹیکسٹ ہے, اور جس میں انسینٹ کے بھی بہت سے قصے ہیں. اور پروفٹس کو خدا اپریشیٹ کر رہا ہے بائبل میں انسینٹ کے لیے. تو اس طرح بائبل اب وہ ورین نہیں ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہو.